بہادروں کی سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں. شعر دیکھیں میرے دوستو. لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں. لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن درندوں کو وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں. کبھی تو پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. کبھی پہرے داروں کی بدولت جان جاتی ہے, کبھی مکڑی کے جالے بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں. دھوئیں کو اب غم کو مسرت کرتے رہتے ہیں, قلندر ہے جہنم کو بھی جنت کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان جھریوں میں آیتوں کا عکس دکھتا ہے, ہم اپنی ماں کے چہرے کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ عنایت کرم نوازی. میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا افتخار عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ دارالموالا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے. خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب قاسمی تشریف لا رہے ہیں. مفتی شکیل صاحب اس دوائی کا نام ہے, یقین جانیے, جو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد بھی کام کرتی ہے. پٹنہ کے اندر آر کے نگر ایف سی آئی گودام میں بڑے بڑے لوگ ان کے مقتدی ہوتے ہیں. ڈاکٹر, جج, پروفیسر, انجینئر, جتنے ڈاکٹر ہے سب رہتے ہیں. لیکن خدا کی قسم جس سلیقے سے یہ آپریشن کر کے نکل جاتے ہیں نا, مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا آپریشن مکمل. ماشاءاللہ وہ آگے ہیں تو حضرت کی قیمتی بیان کو سننا ہے. لیکن 20 منٹ کے لیے ایک مقرر آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی افتخار عالم صاحب ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ کہ صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے, صاحبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے, یہ گھنا پیر پرندوں کے حوالے کر دے. ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا, اور بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدرسہ اسحاق العلوم جلسے دستار بندی حضرت مولانا افتخار صاحب, حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب, حضرت مولانا امان اللہ چترویدی صاحب. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله عز وجل في مقام آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دھرنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. اور فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے.
فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی۔ وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ مسلمانوں، اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا۔ زبان نفاق و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ اور خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، خصوصاً ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قاسمی مدث اللہ العالی، اور شاعر محترم بڑی دور دراز سے تشریف لائے ہمارے درمیان جناب دل خیر آبادی صاحب، جنہوں نے بندہ ناچیز کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہی اس جلسے کی بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے آپ میں اپنا تعارف ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ میرے دامن میں 20 منٹ کا وقت ہے، اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اشعار سناتے ہوئے 3-4 منٹ نکل گئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس محدود وقت میں 2 پیغام آپ کے درمیان دے کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ آج کا یہ اجلاس بڑے جلی حرفوں میں بینر پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے جلسہ دستار بندی اور تحفظ اوقاف کانفرنس۔ ان دونوں کے حوالے سے بس بنیادی طور پر چند باتیں آپ سے عرض کر کے انشاءاللہ بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے بلا کسی تمہید کے، اور آپ کو بنا کسی قصے اور کہانی سنائے ہوئے ڈائریکٹ اس قرآن کریم کی آیت پر آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگو کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اور انہوں نے اپنے لڑکوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی نسلوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، اے میری نسل، اے میری بعد میں آنے والی، بعد میں پیدا ہونے والی اولادوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ اولاد نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اولاد نے کہا اے ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا و اجداد کی، ہم عبادت کریں گے آپ کے ان آبا و اجداد کے ان معبود کی جن کو اللہ کہا جاتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو الہ واحدہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم انہی کی پیروکاری کریں گے، ہم انہی کی اتباع کریں گے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہ واقعہ بس یہی تک سماپت ہے، لیکن اس واقعے سے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے، نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنی نسل سے اور اپنے آنے والی امت سے، آنے والے لوگوں سے نصیحت ہو رہی ہے ما تعبدون من بعدی۔ سوال ہو رہا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت
کرو گے؟ اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تمہارا سر کس کے سامنے جھکے گا؟ اے میرے بیٹوں بتاؤ تمہارا سر کس کے سامنے ٹکے گا؟ کیا ان کے سامنے ٹکے گا جنہیں معبودان باطلہ کہا جاتا ہے؟ کیا ان کے سامنے ٹکے گا جن کو نہ خود اپنے اوپر کوئی اختیار ہے، نہ وہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں؟ الغرض ان کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو وہ اپنے جسم سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کن کا ہے؟ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ بڑے مختصر سے وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہاں تک جلدی پہنچنا چاہتا ہوں۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ کون یعقوب؟ وہ یعقوب علیہ السلام جن کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کون یعقوب علیہ السلام؟ وہ یعقوب جن کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کون یعقوب؟ وہ یعقوب جن کے دادا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کون یعقوب؟ وہ یعقوب جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بائبل کی روایت کے مطابق حضرت یہودا اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کیوں ستا رہی ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے اٹینشن چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کیوں لاحق ہے؟ جن کے دادا نبی ہیں، جن کے چچا نبی ہیں، جن کے باپ نبی ہیں، جن کے بعد آنے والی اولاد نبی ہے، یہ فکر کیوں لاحق ہے؟ وہ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے اولاد، اے میری نسلیں، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب کے سب پیغمبر ہیں، ایک سلسلہ پیغمبر کا چل رہا ہے، ایک دور پیغمبر کا چل رہا ہے، اور ایک عظیم الشان دور جو ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک پیغمبر کی نسل چلی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اصل یہ فکر لاحق ہے، اس کے پیچھے کی ایک وجہ ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو سن لیجئے گا، دامن میں سمیت کے لے جائیے گا۔ فکر لاحق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس سرزمین میں اپنی آنے والی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اس سرزمین کا نام مصر ہے، اور اس سرزمین کا عالم یہ ہے کہ وہاں کفار و مشرکین کی اکثریت ہے۔ اس سرزمین کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں سر معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے اور ٹکتے ہیں۔ اس سرزمین کا عالم یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس سرزمین کا عالم یہ ہے کہ وہاں وہ سر جو ایک خالق کے سامنے جھکنا چاہیے تھا معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ پیغمبر ہے لیکن پھر بھی یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کی رو میں بہ جائے اور میری اولاد کی بھی سر خدا نہ خواستہ انہی کے سامنے جھکنے لگ جائے۔ مرتے وقت زمین کی فکر نہیں ہے، اولاد کی فکر نہیں ہے، دولت کی فکر نہیں ہے، بلڈنگ کی فکر نہیں ہے، عمارت کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے بعد میری اولاد کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ میرے مسلمانوں، اگر آپ بھی اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی سے یہ پیغام لے کر جاتے ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، دامن میں سمیٹ کر لے جائیے اور گھر جا کر اپنی اولادوں سے پوچھئے، اور پہلے اپنے دل سے پوچھئے، اور دل سے پوچھنے کے بعد اپنی اولاد کے سامنے یہ سوال رکھئے کہ اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، ما تعبدون من بعدی، اگر میں مر جاؤں میرے بعد تمہارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر آپ یہ پیغام اس جلسہ دستار بندی سے لے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسہ دستار بندی کی جتنی ساری عمارتیں کھڑی ہیں ان کی بنیاد، ان کی جڑ یہی ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے، اگر ایمان باقی نہیں ہے، اگر ایمان میں ذرہ برابر رمق اور دمق باقی نہیں ہے تو پھر حفاظ قرآن کہاں سے آئیں گے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو مدرسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو علماء اور مفتیان کہاں سے آئیں گے؟ اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سروں پر ٹوپیاں کہاں سے نظر آئیں گی؟ اگر ایمان نہیں ہے تو چہروں پر داڑھیاں کہاں سے نظر آئیں گی؟ اگر ایمان نہیں ہے تو جسم پر اسلامی لباس کہاں سے نظر آئے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مسجدوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز کون دے گا؟ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ایک دن وہ وقت نعوذ باللہ آ جائے گا۔ میں دوسرے موضوع کی طرف دھیرے
دھیرے دھیرے بڑھنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ وہ وقت آ جائے گا کہ مسجد کی عمارتیں کھڑی رہیں گی, دیواریں کھڑی رہیں گی. اگر ہمارے سینوں سے ایمان نکل جائے گا, ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ پڑ جائے گا, تحفظ اوقاف بل پاس ہو جائے گا, اوقاف بل اگر خدا نہ خواستہ پاس ہو جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں پر تالے لگ جائیں گے, عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی, ہماری مسجدوں میں بھینس اور گائے بائے دی جائے گی, ہماری عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی, ہم سجدے کو ترس جائیں گے, عمارتیں کھڑی رہ جائیں گی. اس لیے مسلمانوں, ما تعبدون من بعدی کا یہ پیغام اپنے یہاں سے لے کر اٹھو, اس پیغام سے لے کر اٹھو اور جاؤ اور اپنی نیند کو اڑا کر جاؤ. اس وقت تک چین کی نیند نہ سونا جب تک اپنی اولاد سے یہ سوال نہ کر لینا, ما تعبدون من بعدی. حضرات سامعین, اور صرف سوال نہیں کرنا ہے, صرف اپنی اولاد سے پوچھنا نہیں ہے, ان کے لیے راستے ہموار کرنا ہے. اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ میں جو تم سے یہ سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کہاں ملے گا. اس کا جواب اگر ملے گا تو اس کا جواب اس بات میں ملے گا کہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کے بچے انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, پروفیسر بن گئے, بڑے بڑے آفیسر بن گئے, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے اور بڑی بڑی حکومت اور حکمرانوں نے اپنی جگہ بنا لی, لیکن یاد رکھیے اگر آپ کا بچہ یہ سب کچھ لیکن مسلمان نہیں ہے, آپ کا بچہ یہ سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ یہ سب کچھ ہے اور آپ کا بچہ ایمان سے خالی ہے, آپ کی اولاد ایمان کی دولت سے محروم ہے, تو پھر یقین جانیے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں باقی رہے گی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہے, آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ ایمان پر باقی رہے اور ان کا ایمان سلامت رہے, تو یہاں جتنے صاحب اولاد موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. جس طرح آپ اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی پینے کی فکر کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لباس کی فکر کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے مکان کی فکر کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا سا میراث چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ میری اولاد, میری نسلوں کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. حضرات سامعین, یہی وہ پیغام ہے جو میرا بنیادی پیغام آج کے اس اجلاس سے ہے, اور اسی پیغام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اتنا عظیم الشان اجلاس سجایا گیا اور دور و دراز سے علماء, شعراء اور خطباء کو آپ کے درمیان مدعو کیا گیا. میرا 20 منٹ کا وقت کراس ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لوں. ان تمام سامعین, ان تمام شعراء, خطباء, علماء کو مدعو کیا گیا یہی پیغام دینے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں ایمان پر باقی رہے, تو میرے محترم بزرگوں, دوستوں, اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی فکر کیجئے, ان کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرائیے. جن مدرسوں میں, جن اداروں میں, جن مکاتب میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, جن اداروں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گنجوائی جاتی ہیں, جن اداروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں, جہاں بچوں کے پورے ذہن پر بالکل نقش کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے, رسول اللہ کون ہے, ان مدرسوں میں, ان اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ دلوائیے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے. اگر آپ کے بچوں کا ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر چاہے آپ کے بچے انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, پروفیسر بنے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ہماری قوم کی, ہماری نسلوں کو اور ہماری قوم کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان وقت مسلمان ہے تو اسی وقت میں وہ مسلمان انسان ایمان کی سلامتی کے ساتھ, ایمان کے تحفظ کے ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, ایک اچھا انجینئر اور پروفیسر بھی ہونا چاہیے, ایک اچھا آفیسر بھی ہونا چاہیے, لیکن سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان باقی رہنا چاہیے, ہمارے بچے مسلمان رہنا چاہیے. میں انہی پیغام کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے, اگر عمل ہو جائے تو مکمل ہے بیان میرا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء.